کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ انسان کو یہ بتا دے کہ بھائیوں کسی کا تمہارے اوپر احسان نہیں ہے، جو تمہاری نگاہ میں عزت رکھتے ہیں یہ بھی مخلوق کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ اس لیے مالک کے یکسو حنیف بندے بن جاؤ، اپنے مالک کو پکارو، جنہوں نے بندگی مالک کو مانا ہے ان کی عزت کرو، ان کے راستے پر چلو، وہ تمہارے سر کے تاج ہے، تمہاری تاریخ کے سرنامے ہونا چاہیے، ان کے نام سے روشن ہونا چاہیے، ان کے گن گاؤ، ان کی تعریف کرو، لیکن یہ سمجھ کر کہ وہ مخلوق ہے، اللہ کی توفیق سے ان کو اللہ کی بندگی کا موقع دیا گیا ہے، اب ان کی پیروی کرو، تم بھی اپنے مالک کے بندے ہو دکھاؤ۔ اس بات کے بجائے یہی مسجدیں ہیں جہاں خالص اللہ کی عزت نہ کی جاتی ہے، نہ لوگوں کو سے کہا جاتا ہے کہ کرو، جب کرنے دی جاتی ہے۔ یہیں سے آواز اٹھتی ہے غوث فلاں ہے، یہ تمہارے فریاد رس ہیں، یہ داتا فلاں ہے، یہ تم کو دیں گے۔ یہ بڑے بہادر جوان مرد جہاں کشا طاقت کے مالک لوہے جوان ہیں، ان کو پکارو، ان کو آواز دو، یہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ آج ان مسجدوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، راتیں اس آواز سے گونجتی ہیں، اور اللہ جس کو کہتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، یہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے، کنزل نہیں مانا، میرے برابر دوسروں کو قرار دیتا ہے، یہ گالیاں ممبروں سے مسجدوں کے اندر سے کی جاتی ہے، رات رات بھر دی جاتی ہے کہ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا، 12 سال کی بیوی ڈوبی ہوئی بیڑی نکالتی۔ غور فرمائیے، اللہ کا دیا ہوا کھائیں، مسلمانوں کی جیب سے فریب کے ذریعے سے، جو مالک شکایت فرماتا ہے یہ کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، یہ پیٹ کا دھندا، یہ ایسا دھندا ہے کہ ایمان کے نام پر کھائیں، مسلمانی کا اظہار کر کے کھائیں، کتاب اللہ کا واسطہ دے کر کھائیں، سنت نبی کا پیغام اپنے خیال میں